اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں سے غنائم کی تقسیم کا اصول ہے کہ غنائم کے 5 حصے ہو جائیں گے، ان میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ عہد رسول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوتا تھا، اور آپ پھر حسب المرتبت رشتہ دار یتیم مسکین میں تقسیم فرماتے تھے، اور بقیہ 4 حصے شاہ سوار کو 2 اور پاپیادہ کو 1، اور 1 حصہ بچتا تھا وہ اچھی کارکردگی پر بطور انعام کے جس کو انفال کہا ہے دیا جاتا تھا۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، بے شک وہ جو غنیمت ہے تمہاری کچھ بھی، وہ جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی 5واں، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، نادار مسلمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو یہ تقسیم ماننی پڑے گی۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور وہ جو مدد ہم نے بھیجی اپنے بندے کو بدر کے دن، یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، کیونکہ حق و باطل میں فرق ہو گیا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم، جس وقت تھے تم قریبی کنارے پر اور تھے وہ دور کے کنارے پر، اور والركب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے تم سے، شام سے جو قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں آیا وہ نیچے کھڑا تھا، مسلمان درمیان میں تھے۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ، اور اگر تم وعدے کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اختلاف کر لیتے جنگی عہد میں، تمہارے عہد و پیمان تک آنے نہیں دیا، پہلے ہی لڑائی ہو گئی۔ وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یہ کہ کر لے اللہ اس فیصلہ اس کام کا جو ہو رہے گا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، کہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، روشن دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جیے جس نے جینا ہے روشن دلیل سے۔ ہلاک ہونا شکست کھانا، جینا فتح ہونا، اللہ کی دلیل سے مسلمان فتح ہوں گے اور مشرکین کو شکست ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جنگ بدر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام نے خواب دیکھی اور مشرکین نے بھی خواب دیکھی۔ صحابہ کو مشرکین بہت زیادہ نظر آئے تو صحابہ اور چست ہو گئے، کیونکہ وہ بھاگنے والے تو تھے نہیں، اور مشرکین کو صحابہ تھوڑے نظر آئے تو وہ اور ٹھہر گئے، ورنہ وہ بھاگ جاتے۔ یوں اللہ نے ان کی لڑائی کرا دی تاکہ حق حق باطل باطل ہو جائے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جس وقت دکھا دیے وہ اللہ نے آپ کو خواب میں تھوڑے، پیغمبر کا خواب وہ اور شان کا ہے، اس کو مشرکین بالکل ذرہ سے نظر آئے، کیونکہ حق کے مقابلے میں اس لشکر کی حیثیت تھوڑی تھی۔ آپ کو انجام دکھایا گیا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دیکھ لیتے آپ ان کو کثیر، لَفَشِلْتُمْ،
تو تم ہمت ہار لیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے اختلاف سے بچایا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بیت۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جس وقت تم دکھائے گئے ان کو، اذ التقیتم، جس وقت وہ دکھائے گئے تمہاری آنکھوں میں، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑے، ویقللکم فی اعینہم، جس وقت وہ دکھائے گئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، ویقللکم فی اعینہم، اور تم تھوڑے دکھائے گئے ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ فیصلہ کرے اللہ اس کام کا جو ہو کے رہے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا مطلب یہ ہے کہ شکست اور فتح کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کثرت و قلت و اسباب کا تابع نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب نمبر 6، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو کافر جتے سے، فاثبتوا، جم کے رہو، واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کثیراً، بہت، لعلکم تفلحون۔ آیت میں بشارت ہے کہ ذکر اللہ سے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھی خدا کے ذکر کو جاری رکھیں، ذکر حق ہمچو نماز فرض ادا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف مت کرو جنگی معاملوں میں، فَتَفْشَلُوا، پس بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا اکھڑ جانا، تمہارا روح ختم ہونا، وَاصْبِرُوا، جم کے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، مت بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اکھڑتے ہوئے، بطر اکھڑ کر، ابو جہل اور اس کے لوگ کندھے ہلاتے ہوئے اور خاص طریقے سے تکبر کی چال چل رہے تھے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دکھلا رہے تھے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روک رہے تھے اللہ کے دین سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ ان کے کرتوت خدا سے دور نہیں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب خوبصورت دکھایا ان کے شیطان نے ان کا عمل، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہنے لگا غالب نہیں آ سکتا آج تم پر کوئی بھی، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جار پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جس وقت آمنا سامنا ہوا دو دھڑوں کا، شروع میں تو ابلیس نے آن کے خوب تبکی دی، ان کو ہمت بڑھائی مشرکین کی، لیکن جب صحابہ اور مشرکین لڑ پڑے اور خدا تعالیٰ کے فرشتے فوج میں پھیل گئے صحابہ کی مدد کے لیے، تو یہ قاعدہ ہے کہ جس جگہ فرشتہ موجود ہوتا ہے وہاں شیطان ڈیر نہیں سکتا۔ بس جس وقت آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، نکسا علی عقبیہ، کسک گیا وہ ایڑیوں کے بل، وقال، کہنے لگا، انی بریء منکم، میں دور ہوں تم سے، میں بیزار ہوں۔ مشرکین سے کہا، انی اری ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والے۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جو محمود ہے، یہ وہ خوف ہے جو بے موقع اور بے محل کسی کو طاری ہو جائے۔